الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی بھی آواز خاموش نہ رہے، آواز بلند درود و سلام کا نظرہ میں پیش فرماؤ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المنتهين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. اللہ رب العالمین جل وعلا دا بہت احسان جس رب ذوالجلال شانوں اتنے مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا اور کوئی دنیاوی لالچ نہیں، کوئی دنیاوی دکھاوا نہیں، صرف اور صرف اشارے ساتھ محفل سارے بہت ہی پیارے بھائی محمد سلیم کے واسطے اللہ رب العالمین احکام الحاکمین مرحوم دی بخشش اور مغفرت فرمائے. عزیزان اکرام قدر، وقت چونکہ بالکل نزدیک مغرب کا اور میں زیادہ وقت انشاءاللہ العزیز نہیں لوں گا، 10-15 منٹ اندر اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا. ہر انسان جو اس جہان اندر آیا اس نے جانا ضرور ہے، چاہے تھوڑی عمر گزارے یا زیادہ گزارے. اوج بن اونک کینیدہ کافر گزرے 3000 سال رب ذوالجلال نے اس نے عمر عطا فرمائی، لیکن کافر سے 3000 سال تو بعد بھی اس نے موت آئی. پچھلی امتہ کے اندر رب ذوالجلال نے 500 سال 600 سال 800 سال تک ہزار سال تک بھی عمرہ عطا فرمائیاں. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 950 سال کے تبلیغ والی اور 50 سال پہلے والی تقریباً 1000 تو زیادہ سال عمر حضرت نوح علیہ السلام کی. اللہ رب العالمین جل وعلا دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیگر انبیاء کرام علیہ السلام 100 سال تو زیادہ عمر رب کائنات نے عطا فرمائیاں، لیکن موت آئی سب نے جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو آخر بھی تشریف لے کے آئے. 63 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی، آپ بھی دنیا تو تشریف لے گئے. 80 دی امتی 40 سال 50 سال 60 سال کوئی 70 سال کوئی 80 سال یا 90 سال بھی عمر تک پہنچے گا، لیکن موت آ جانی ہے.
سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے شانوں اتنی عمر عطا کیتیاں نے تھوڑیاں نے زیادہ نے اس عمر عطا کرنے کا مقصد کی ہے اس زمانے اندر اس زمین پہ آنے کا مقصد کی ہے رب کائنات جل وعلا دا قرآن ارشاد فرماندا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ میں موت اور زندگی کو تخلیق فرمایا میں موت اور زندگی کو پیدا فرمایا کس واسطے لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ میں رب کائنات ویکھاں تواڈے وچوں احسن عمل کون کردا ہے چنگے عمل کون کردا ہے جڑے چنگے عمل کر کے آئے گا میں رب کائنات جل وعلا اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اپنی جنت دا حقدار بنا دے گا عزیزان اکرام قدر دوسرے مقام تے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ اسی انساناں اور جناں نو صرف اور صرف اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا عزیزان اکرام قدر اور اے جو تسی اور میں جمع ہویا اس دا بھی ایک مقصد ہے اور اے ساڈا میرا اور تہاڈا جمع ہونا یہ بھی رب کائنات جل وعلا دے قرآن نے بیان فرمایا ذرا اونچی والا بولو سبحان اللہ او مسلمان بھائیو خالق کائنات جل وعلا دا قرآن اعلان فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللہ رب العالمین نے قرآن نے اعلان فرمایا میرے محبوب علیہ السلام تہاڈے تو بعد کچھ لوگ اس زمانے دے اندر آن گے یقولون ربنا اغفر لنا او بعد وچان والے لوگ میری بارگاہ دے اندر دعا کریا کرنگے یہ دعا کریا کرنگے ربنا اغفر لنا احسانوں پالن والے ساڈے خدا احسانوں پالن والے ساڈے رب ساڈے گناہاں نوں معاف فرما دے گل تے ختم نہیں ہو جائے گی کہ بس اپنے واسطے دعا منگن گے گل مکا دیا کرن گے خالق کائنات جل وعلا دے قرآن نے اعلان فرمایا اپنے واسطے دعا منگنے تو بعد اے جس مقصد واسطے تسی تے میں جمع ہویا اے جس مقصد واسطے تانوں تے مینوں اکٹھا کیتا گیا ہے اے دعا والا مقصد ہے اے اپنے بھائی محمد سلیم مرحوم دے واسطے دعا واسطے جمع ہویا اللہ رب العالمین دا قرآن فرماتا ہے اپنے واسطے جدو دعا منگ لیا کرن گے گل ختم نہیں کریا کرن گے والی اخوانی الذین سبقونا بالایمان بعد بچان والے لوگ اپنے واسطے دعا کرنے تو بعد اپنے فوت شدگان مسلمان بھائیاں دے واسطے جڑے ایمان دی حالت وچ دنیا چھوڑ گئے ہون گے انہاں دے واسطے بھی دعا کریا کرن گے پتہ چلیا تہاڈا تے میرا ایتھے مل بیٹھنا کوئی ایویں عام گل نہیں ہے اپنے کولوں پڑھیا ہویا طریقہ نہیں ہے اے رب کائنات جل وعلا دے قرآن نے بیان فرما چھڑیا ہے بعد وچ آن والے لوگ اپنے واسطے دعا کرن گے اپنے فوت شدگان مسلماناں واسطے دعا کرن گے اے تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ العزیز دعا ہوئے گی میں اپنے واسطے اسی اپنے واسطے دعا کریں گے اپنے فوت شدگان واسطے دعا کریں گے اے ساڈا عمل کھڑیا ہویا عمل نہیں ہے بلکہ رب کائنات جل وعلا دے قرآن وچوں پڑھیا ہویا عمل ہے دوسرا مقام ہے رب کائنات دے قرآن دا اج لوگ کہندے نے کہ جناب والا دعا نہیں کرنی چاہیے پتہ نہیں تہاڈی دعا نال بخشیا جانا ہے کہ نہیں بخشیا جانا ہے اور رب کائنات دے قرآن کو پوچھ لینے ہیں کہ لا ریب کتاب تینوں رب کائنات نے ساری رہنمائی واسطے عطا فرمایا ہے تو قیامت تک مسلمانہ دے واسطے رہبری تے رہنمائی فرمائے گی تو دس اگر اسی رب کائنات دی بارگاہ دے اندر اس وقت دعا کریے اور رب کائنات جل وعلا ساری دعا سنے گا کہ نہیں سنے گا خالق کائنات کا قرآن سورۃ البقرہ فرمایا رب کائنات نے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون فرمایا رب کائنات قرآن نے اجیب دعوت الداعی اذا دعان میرا بندہ جدو بھی مینوں پکاردا ہے میرا بندہ جدو بھی میری بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا منگدا ہے میں اپنے بندے دی پکار نوں اپنے بندے
دی پکار نو سننا لیا پھر اپنے بندے دی دعا دا جواب بھی عطا فرما دینا وا فرمایا فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی اے میرے محبوب علماء میرے کائنات کو لیا کرو ولیؤمنوا بی میرے اوتے ایمان رکھو میرے تے یقین رکھ کے میرے کو منگو جدو میرے تے یقین رکھ کے میری بارگاہ وچ دعا کرو گے رب کائنات قرآن فرماتا ہے لعلہم یرشدون میں رب کائنات جل وعلا جڑے جڑے میری بارگاہ کے اندر میرے تے ایمان تے یقین رکھ کے دعا منگن گے میں اپنے بندیاں دی دعا قبول بھی کراں گا اپنے بندیاں نو جواب بھی عطا فرماواں گا فرمایا لعلہم یرشدون کہ اپنے انہاں بندیاں نو سیدھے رستے دی ہدایت بھی عطا فرما دے تیسرا مقام رب ذوالجلال نے قرآن دا فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اے میرے محبوب غلاموں میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے اے نہ سوچ لینا پتہ نہیں او رب ذوالجلال اسی دعا کریے بھائی محمد سلیم واسطے پتہ نہیں او اللہ قبول کرے کہ نہ کرے پتہ نہیں اللہ بھائی محمد سلیم دی بخشش فرمائے یا نہ فرمائے خالق کائنات کا قرآن فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اے میرے محبوب کے امتیوں میرے بدیوں جب تسی میری بارگاہ کے اندر سوال کرو گے میری بارگاہ وچ توبہ کرو گے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا میری رحمت دی امید لگا کے سوال کرنا تہاڈا کام ہے میں رب ذوالجلال جل وعلا تہاڈے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیواں گا تہاڈا کام ہے منگنا میں رب ذوالجلال جل وعلا تہاڈی ضرور جو تسی منگتے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا تسی اپنے ایک مسلمان بھائی دی واسطے دعا کرو گے اپنے ایک مسلمان بھائی دی بخشش مانگو گے میں رب ذوالجلال دی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا میں رب کائنات جل وعلا جدے جدے واسطے دعا کرتے جاؤ گے میں رب کائنات سارے دے گناہ معاف فرما دیواں گا آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کو حدیث وارثہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا ایک بندہ رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ پیش ہوئے گا اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے بندے نو جنت وچ لے جاؤ فرشتیو میرے بندے نو جنت وچ لے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بندہ جنت وال جان لگے گا نا مڑ کے رب کائنات دی بارگاہ وچ عرض کرے گا مولا جدوں میں دنیا چھڑ کے آیا سا میرے پلے تھی اتنے عمل کوئی نہیں سن کہ جنہ دی وجہ تو میں تیری جنت حقدار بندا میں کوئی نہ نمازاں پڑھیاں نہ کوئی اتنے صدقہ و خیرات نہ کوئی حج نہ عمرے نہ زکاة نہ کوئی روزے نہ کوئی جناب والا میں اور اعمال صالحہ کیتے اتنے زیادہ کہ جدے نال میں تیری جنت حقدار بندا امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام فرمایا رب ذوالجلال فرمائے گا بندے میں جاننا ماں جدو تو دنیا چھڑ کے آیا سے تیرے کو اتنے عمل نہیں سن کہ جنہ دی وجہ تو میں تیری جنت عطا فرما بندہ عرض کرے گا مولا پھر کس شے سے بدلے تو میں نے جنت عطا فرمائیے امام الانبیاء کریم علیہ السلام فرمایا رب کائنات جل وعلا فرمائے گا اے میرے بندے جدو جس وقت تو دنیا چھوڑ کے آیا سے اس وقت واقعی تیرے نامہ اعمال وچ اتنی نیکیاں نہیں سن کہ میں تینوں اپنی جنت حقدار بنا دا بندہ عرض کرے گا مولا پھر کس شے سے بدلے جنت عطا فرمائیے نبی پاک علیہ السلام فرمایا اللہ رب العالمین فرمائے گا اے بندے جدہ تو دنیا چھڑ کے آیا سے اپنے پیچھے اپنی نیک اولاد چھڑ کے آیا سے اپنے پیچھے اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار چھڑ کے آیا سے اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کے آیا سے اپنے پیچھے اپنی بہناں تے پراواں نو چھڑ کے آیا سے اپنے پیچھے اپنے عزیز و اقارب اپنے پیچھے اپنے یار بل سنگی سے ساتھیاں نو چھوڑ کے آیا سے اے تیرے عملہ دی وجہ تو میں تینوں جنت نہیں عطا فرمائی بلکہ انہاں پچھلیاں دیا دعاواں دی برکت تیرے مرنے کو بعد جو تیرے پیچھے دعاواں کرتے رہنے یہ تیرے اپنے عمل نہیں ہے کہ تو جنت وچ پیا جانا ہے یہ تیری اولاد تیرے یار بلی سنگی ساتھی تیرے رشتہ داراں دیا دعاواں دی برکت مریا تے گناہگار شاہیں انہاں دے گناہ انہاں دیا دعاواں دی وجہ تو میں رب کائنات جل وعلا نے تینوں گناہگار نو گناہاں تو پاک تے صاف کر کے پچھلیاں دی دعا دی برکت نال اپنی جنت دا حقدار بنا چھڑیا
پچھلے اندی دعاواں دی برکت اور کوشش کرنی چاہیے جتنے بھی دوست احباب تشریف لے کے جو بھی موقع ملے اپنے واسطے بندہ دعا کرنا لالچ تما وچ آ جاندا ہے غرض مقصد کوئی لالچ بندے ذہن وچ آندا کہ یا اللہ میں فلانی شے دے فلانی شے دے لالچ نال جدوں بندہ کسی دوسرے واسطے دعا کردا نا اپنے فوت شدہ بھائی واسطے اپنے رشتہ دار واسطے اپنے ہمسائے پریشان واسطے اپنے کسی قریبی واسطے دعا کردا نا اودے وچ لالچ نہیں ہوندی بلکہ خالصتاً بندہ دعا کردا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جدوں بندہ اپنے غیر واسطے دوسرے واسطے دعا کردا ہے رب کائنات جل وعلا تہاڈی دعا جلدی